السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ڈے کلاس، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ کل ہم نے آئلی زندگی کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے آئلی زندگی کا مفہوم پڑھا اور اس کی اہمیت، ضرورت، قرآن میں اس کی اہمیت اور احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ آئلی زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو آئلی زندگی کے مقاصد میں اس کی پہلے آپ ہیڈنگ بنائیں گے کہ آئلی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا نسل انسانی کی بقا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ آئلی زندگی کا مقصد وہ افزائش اور بقائے نسل انسانی ہے، اور اولاد کی خواہش اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت میں فطری طور پر رکھی ہے، اور اپنی نسل کی بقا کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس فطری جذبہ کو اس طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے، اس طرح سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 میں فرمان ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں، اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتم، جب چاہو تم۔ اس میں انا کا مطلب آپ جب کریں گی، جب چاہو تم، وقدموا لانفسکم، اور اپنی جانوں کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ تم اس عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اور اس لیے کہ میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتہ مناکحت یعنی نکاح کا مقصد، اس رشتے کو استوار کرنے کا مقصد جو ہے وہ افزائش نسل انسانی ہے، بقائے نسل انسانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، آپ نے جو لکھنی ہے، جو یاد کرنی ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت، کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر آگے حالات کے مطابق اپنے ماں باپ کی تربیت کے مطابق جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے بإذن اللہ۔ اور اولاد کی سب سے اولین جو تربیت گاہ، اس کی درس گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ شروع میں جو عادات سیکھتا ہے وہ ساری عمر اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر ماں باپ دیندار ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، تو ان کی اولاد بھی یقیناً ان تمام صفات سے متصف ہوگی، یہ تمام صفات ان میں بھی نظر آئیں گی۔ اور اگر ماں باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، تو یہی چیزیں آگے اولاد میں بھی آئیں گی۔ تو قرآن مجید میں آئلی زندگی کے اس مقصد کو اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، سورۃ التحریم کی آیت مبارکہ نمبر 6 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے، اس میں سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت جو ہے وہ والدین کا فرض اولین ہے اولاد کے بارے میں، ان کو دین کی صحیح تعلیم،
اس تعلیم پر عمل کرنے کے واقع فراہم کرنا، ان کی مدد کرنا، تربیت کرنا، اور نیکی پر ان کو رغبت دلانا، برائی پر سرزنش کرنا، اور اس کی وعیدوں کے سزاؤں کے بارے میں بتانا، نیکی کی بشارتیں سنانا، اور ان کے لیے نیک ماحول فراہم کرنا، اپنا اچھا جو ہے وہ ماڈل اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اور اس تربیت میں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ایسی تربیت ہو کہ جس میں ان کے اخلاق اور ان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے، بچے اس چیز کو سیکھیں، اور خود نکاح کا مقصد بھی جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور عصمت کی حفاظت ہے۔ قرآن مجید میں نکاح کا مقصد اللہ تعالیٰ نے عصمت کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، پاک دامنی کا حصول بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں بیان ہوتا ہے محسنین غیر مسافحین، اس کا ترجمہ ہے کہ محسنین کہ نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین نہ کہ نکاح میں لانے پاک دامنی کی خاطر، یعنی نکاح کرنے والے پاک دامنی کی خاطر، غیر مسافحین نہ کہ خواہش نفس کو مٹانے کی خاطر۔ نکاح کا مقصد کیا ہوا؟ پاک دامنی کی حفاظت، عصمت کی حفاظت، غض بصر یعنی نکاح کا جھک جانا، نگاہ کا جھک جانا۔ تو حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کا مقصد جو ہے وہ یہی بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے نگاہ پاک رہتی ہے، اخلاق کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے نکاح کے علاوہ روزے کا راستہ اختیار کرے، عبادت کا راستہ، تقوی کا راستہ اختیار کرے۔ اور الغرض نکاح جو ہے وہ انسان کو ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھتا ہے، اور عائلی زندگی کا مقصد جو ہے وہ راحت اور سکون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانات توحید میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نوع سے، تم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، اور انسان مرد جب تھکا ہارا گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں، اپنے اہل میں، اپنی فیملی، بیوی بچوں میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے احساس ذمہ داری، کہ عائلی زندگی کا مقصد جو ہے وہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے، اور وہ اس سے بدرجہ اتم پیدا ہوتا ہے۔ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر کا جو ہے وہ شعبہ سنبھالتا ہے، اور عورت گھر کے اندر احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور ان کے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ نکاح کرنے والے اگر مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان کو غنی کر دے گا، اپنے فضل سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
کہ انسان نکاح کے بعد بیوی بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اس میں احساس ذمہ داری شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کوشش سے روزی کماتا ہے، اور یہ کوشش اللہ کے فضل کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اس سے مزید عائلی زندگی سے مال و جان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک بیویوں کی تعریف اس طرح سے فرمائی ہے، ترجمہ کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور خامد کے پیچھے اس کے مال و عزت کی محافظ ہوتی ہیں، اور مال و جان کی حفاظت میں اگر کوئی مارا جائے تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ اور یہ تمام مقاصد جو ہیں عائلی زندگی کے، یہ آج ہم نے پڑھے، آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ فی امان اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔